حالا میں کعبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اس مبارک اور عزیز مہینے کے آخر میں اس کو رخصت اور وداع کیا جائے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی اس سلسلے میں لکھتے ہیں، جان لیجئے کہ وقت اور جگہ اگرچہ ظاہراً بے جان لگتے ہیں لیکن حقیقت میں ان میں بھی زندگی اور شعور پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان میں محبت اور نفرت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ وقت اور زمانے میں ادراک، شعور اور زندگی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے آخر میں اس سے خدا حافظ اور الوداع کہا جائے۔ اس سلسلے میں جو چیز قابل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وداع کرنے والا شخص جو باتیں اپنی زبان پر لا رہا ہے وہ سچی ہونی چاہیے، تاکہ اس کا ماہ رمضان جھوٹ اور منافقت پر ختم نہ ہو، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے وداع ماہ رمضان کے سلسلے میں جو جملات نقل ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں: الوداع اے ہم نشین جس کی دوری ناگوار اور سخت ہے، اور اللہ سے ہم کہتے ہیں اے اللہ، ہم ماہ رمضان کو اس حالت میں رخصت کر رہے ہیں کہ یہ عمل ہم پر گراں ہے، اس کی رخصت اور جانے نے ہمیں غمگین اور وحشت زدہ کر دیا ہے۔ تو اس قسم کی وداعی اور رخصت اسی صورت میں صداقت اور سچائی کے ساتھ ہوگی جب انسان نے ماہ رمضان کو محبت اور شوق کے ساتھ گزارا ہو، نہ کہ تکلف و کراہت کے ساتھ۔ اسی طرح سے اس قسم کا الوداع اور رخصت اس شخص کے لیے درست نہیں ہے جس نے وہ کام ہی انجام نہ دیے ہوں جو ماہ رمضان میں چاہے گئے تھے، کیونکہ ایسا انسان حقیقت میں ماہ رمضان کا ہم نشین اور دوست تھا ہی نہیں کہ اب آخر میں اس کو الوداع کہے۔ بہرحال الوداع کہنے کی شرط یہ ہے کہ انسان ماہ رمضان کے فراق میں غمزدہ اور محزون ہو۔ وداع کرنے والا اس وقت تک غمگین اور محزون نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہم نشین سے محبت اور دوستی نہ کرے، اعمال میں محبوب کی خوشنودی اور اس کے راضی ہونے کا خیال رکھے، اس کا مطیع اور فرما بردار رہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک ماہ رمضان کی اہمیت سے آشنائی پیدا کریں، اس مہینے کے ساتھ اپنے نیک اور کریمانہ سلوک کو پہچانیں۔ سوچئے کہ اس شریف اور عظیم مہمان کی وجہ سے آپ کو کتنی عظمت اور بزرگی ملی ہے، تمام نہ ہونے والا فائدہ ملا ہے، آپ کے لیے اعلیٰ علیین یعنی جنت کے سب سے بلند مقام کے لیے راستے کھل گئے ہیں، انبیاء الہی اور مقرب ملائکہ کے ساتھ آپ کی ہم نشینی رہی ہے، تو اب اس کے آنے سے آپ بے انتہا خوش ہوں گے اور اس کے جانے سے بے انتہا غمگین اور محزون۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ماہ رمضان سے آپ کی وداعی اسی طرح ہوگی جس طرح امام سجاد علیہ السلام اس مہینے سے رخصت ہوتے تھے۔ اب جواب میں ماہ رمضان بھی آپ کو ویسے ہی رخصت کرے گا جیسے آپ اسے رخصت کریں گے، بلکہ وہ آپ سے زیادہ غمگین اور محزون ہو کر رخصت ہوگا، کیونکہ بڑے اور اعلیٰ کا کرم چھوٹے اور پس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، عنایت اپنی عظمت اور شان و منزلت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔